بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف میں کتنی طاقت ہے، کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ محترم ناظرین، کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں، کچھ ایسی تحریر ہوتی ہیں جو دل کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ ایسے الفاظ اور ایسی تحریر بار بار پڑھنے کو اور سننے کو جی کرتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ غور طلب بات ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے وعلیکم السلام کے الفاظ آ جائیں تو اور کیا چاہیے۔ اس لیے کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضرت پہلے استغفار کروں یا درود شریف پڑھوں، تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی، جب کپڑا گندا اور میلا ہو جائے تو پہلے اسے کسی اچھے صابن سرف سے دھویا جاتا ہے، پانی نچوڑا جاتا ہے، پھر اسے خشک کیا جاتا ہے، بعد میں خوشبو لگائی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، میری بات ذرا غور سے سننا، کیونکہ بات ہی ایسے کرنے لگی ہوں۔ استغفار سے صفائی حاصل ہوتی ہے، درود شریف سے خوشبو حاصل ہوتی ہے، اس لیے استغفار پہلے پڑھا کرو اور درود شریف بعد میں۔ محترم ناظرین، جب انسان درود پڑھتا ہے تو اس کو کون کون سے فائدے ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ایک فرشتہ میرے پاس اللہ کی طرف سے آیا اور آ کے اس نے 3 انعامات کا تذکرہ کیا۔ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے گا، اللہ رب العزت اسے 3 انعامات سے نواز دیں گے۔ اللہ رب العزت 10 نیکیاں اس کے لیے لکھ دیں گے، 10 گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیں گے۔ اور چوتھا انعام یہ بیان کیا کہ اللہ اس کے بدلے 10 مرتبہ اس بندے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ 5واں انعام بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں جب اللہ کے رسول کے پاس گیا تو وہ سجدے کی حالت میں تھے، سجدہ بہت لمبا کر دیا۔ جو ہی آپ سجدے سے اٹھے، میں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصل میں میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تھے اور جبرائیل نے آ کے مجھے بتایا، آپ کی امت میں سے جو کوئی درود پڑھے گا تو میں اس کے لیے دعا کروں گا، جو آپ پر سلام کہے گا میں اس کو سلام کہوں گا۔ تو یہ 5واں انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ جو شخص درود پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام اس کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں اور اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ چھٹا فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اسی کام کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ جو شخص بھی درود پڑھتا ہے، جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق سلام کہتا ہے، تو اللہ کے نورانی فرشتے اس بندے کے نام کے ساتھ یہ درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت بھی اس بندے کا تذکرہ اپنے فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ 7واں فائدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، جو شخص صبح کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے، شام کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے، تو قیامت کا دن ہوگا میں اس شخص کی شفاعت کروں گا جس کے نتیجے میں وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ 8واں اور 9واں فائدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے بیان کیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، میں نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر کتنا درود پڑھا کروں؟ میں جب دعا کروں تو کیا ایک حصہ درود پڑھ لیا کروں؟ فرمایا، جتنا بھی تم پڑھو اچھا ہے، اگر اس سے بھی زیادہ کر لو تو اور اچھا ہے، اگر میں آدھا پڑھ لوں تو؟ فرمایا، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ لو تو اور اچھا ہے، اگر میں 2/3 درود پڑھ لوں تو کیا خیال ہے؟ فرمایا، میرے صحابی، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ لو تو اور اچھا ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں،
اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ثمرات کا تذکرہ کیا۔ تم اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھنا زندگی کے سارے غم اللہ تیرے دور کر دیں گے، زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10واں فائدہ جو درود پڑھنے کا بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ بتایا کہ جو 1 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ رب العزت اس کے لیے 70 مرتبہ رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ جو 1 مرتبہ درود پڑھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نورانی فرشتے کھربوں کی تعداد میں ہیں، وہ 70 مرتبہ پابند ہیں کہ اس بندے کے لیے برکت کی دعائیں کریں۔ درود پاک جنت کا راستہ ہے، درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے، درود پاک سے عمل پاک ہو جاتے ہیں، درود پاک پڑھنے والے کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنا قیامت کے خطرات سے نجات کا سبب ہے۔ درود شریف پڑھنے سے فقر یعنی تنگ دستی دور ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے کا عمل بندے کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ درود شریف پل صراط پر بندے کی روشنی میں اضافے کا باعث ہے۔ درود شریف کے ذریعے بندہ ظلم اور جفا سے نکل جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے دشمنوں پر فتح اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا دل زنگ اور زنگار سے پاک ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کا ثواب غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھنے والے کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت لکھ دی جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نفاق سے بری ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دوزخ سے بری ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے گھر پر آفتیں اور بلائیں نہیں آتی۔ درود پاک پڑھنے سے جنت وسیع ہو جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کے لیے پاکیزگی اور طہارت کا باعث ہے۔ درود شریف سے بندے کو موت سے پہلے جنت کی خوشخبری مل جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے بندے کو بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے۔ درود پاک ساری نفل عبادتوں سے افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ درود پاک ایسی تجارت ہے جس میں کسی قسم کا خسارہ نہیں۔ ایک دفعہ میرے ساتھ مل کر درود شریف ملاحظہ فرما لیجئے، غور سے سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔